میں عمران خالق آج پاکستان ٹی وی کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت بڑا نام جن کا تعلق سرگودا سے جناب طارق صاحب. آئیے ان کے کام اور ان کے بارے میں جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم سر سب سے پہلے تو آپ اپنے اس کام کے بارے میں کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور کب سے شروع کیا؟ جی، میرا تعلق سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں بکھر بار سے ہے. یہ گاؤں دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے. میں بہت چھوٹا سا تھا جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں چوتھی یا پانچویں جماعت میں تھا. ہم اکثر دریا کے کنارے چلے جایا کرتے تھے. تو جو میری یادداشت میں سب سے پہلی چیز جو میں نے ڈرا کی موجود ہے وہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ دریا کے کنارہ تھوڑا سا اوپر تھا اور نیچے اس کی جو ریت ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. اس پہ ایک ٹیکسچر موجود تھا لائنوں کی شکل میں. تو میں اوپر سے کھڑا ہو کے ٹیکسچر دیکھ رہا تھا تو مجھے میرے دماغ میں فوراً ایک بات آئی کہ اس ٹیکسچر میں مجھے مچھلی کے چھلکے نظر آ رہے ہیں. کیوں نہ میں ایک بڑی سی مچھلی ڈرا کروں. میں نے وہیں سے ایک لکڑی اٹھائی اور نیچے جا کے بہت بڑی مچھلی میں نے بنائی. اس کی ڈرائنگ میرے ذہن میں اس وقت اس وجہ سے موجود تھی کیونکہ وہاں پہ دریا میں جب ہم دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے جو وہ ہوتے ہیں پونگ سے ہم پنجابی میں کہتے تھے وہ موجود ہوتا تھا. اس کو میں نے بڑا کر دیا, انلارج کر دیا. تو وہ ایک بڑی ڈرائنگ میں نے بنائی اور پھر اوپر آ کے میں نے دیکھا تو میں بہت محظوظ ہوا کیونکہ وہ جو اس کی لہریں تھیں ریت کی وہ مجھے بالکل ایسے نظر آ رہی تھی جیسے مچھلی کے چھلکے ہیں. یہ میرا پہلا سٹارٹ ہے. فگر کی شکل میں میں نے اس کو دیکھا اور یہ میری پہلی ڈرائنگ تھی. یہاں سے میرا سٹارٹ ہوتا ہے. کے علاوہ آپ کی مصروفیت آپ کس شعبے سے؟ آپ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ شغف جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مچھلی کی ڈرائنگ سے شروع ہوا, یہ اندر اندر پلتا رہا. اور پلنے کے بعد جب میں بڑی کلاسز میں آیا میری ڈرائنگ اچھی ہوتی چلی گئی. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک ٹیچر نے میرے کام کو دیکھا اور تو اس نے کہا, وہ میرے ڈرائنگ کے ٹیچر تھے, انہوں نے دیکھتے ہی فوراً کہا مجھے تمہارے اندر ایک ڈرائنگ ٹیچر نظر آتا ہے. یہ تقریباً میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ لفظ نکالنے تھے اور شاید یہ میری کیریئر بننا تھا. میں ڈرائنگ کا ٹیچر تھا. آپ کی نمائشوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اب تو میرے خیال میں نام ہی اتنا بن گیا ہے کہ لیکن یہ سلسلہ جو آپ کی پکچر کا نمائش پینٹنگ کا آغاز میں نے 1990 میں کیا. اس سے پہلے میں پورٹریٹ بلیک اینڈ وائٹ پینسل ورک کی شکل میں جو ارد گرد کے پینٹرز حضرات بناتے تھے انہی کو دیکھ کے کچھ شروع کیا. اور ایک قائد اعظم کے پورٹریٹس میں نے بنائے, وہ پی ٹی وی پہ میرے ایک دفعہ آئے بھی تھے. لیکن وہ باقاعدہ طور پر جب میں نے سیکھا یہ کام 1990 میں سیکھنا شروع کیا. ایم اے لطیف کالج آف فائن آرٹ سرگودا میں میں نے داخلہ لیا اور 2 سال کا ڈپلومہ کر کے اس کو میں نے پورا کیا اور اس کے بعد میں نے کام شروع کیا. میری جو سب سے پہلی ایگزیبیشن لاہور الحمرہ میں ایک میرا کام پیاس کے عنوان سے ایک میری پینٹنگ تھی, یہ 1993 میں لگی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہو گیا. پھر گروپ شوز لاہور ہی ہمارے قریب تھا سرگودا سے, تو لاہور کئی جگہوں پہ میں نے شرکت کی. گروپ شوز ہوتے رہے. لینڈسکیپ میرا پسندیدہ موضوع تھا اور تقریباً 25 سال میں نے لینڈسکیپ آن دی سپاٹ پینٹنگز کی, پلین ایئر کی اور بہت سارے کام میں نے کیے جو بعد میں 2% شو کی شکل میں کہیں گروپ شو کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیے. اور الحمدللہ ریئلزم میں مجھے ایک مقبولیت ملی. لیکن
یہ میری ایک منزل، ایک چھوٹا سا یعنی سنگ میل تھا، میری یہ منزل نہیں تھی. اس سے آگے میری منزلیں اور تھیں جو میں نے طے کرنی تھیں. تو میں پھر ان دوسری منزلوں کی طرف رواں ہو گیا اور اللہ تعالیٰ میرے رستے جو ہے میرے سامنے کھولتا گیا اور میں آگے نکلتا چلا گیا. سر آپ سرکاری جاب کے ساتھ ساتھ اپنی ایک پرائیویٹ اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں، تو آپ اس کو مصوری کو اس کا مستقبل پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو میں اکیڈمی کی شکل میں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو جو چیزیں سکھا رہا ہوں، ان کا تو میرا مقصد میرے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو یا ہنر ہو، اس کو جب ہم بانٹیں گے، اس کو جب ہم تقسیم کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا. وہ میری جستجو جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے یا ہنر کی قبولیت کے لیے ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں گا. اچھا، رہا سوال آپ نے دوسری بات یہ کی کہ اس کا فیوچر کیا ہے. دیکھیے، جو آرٹ کا فیوچر ہے اس کا تعلق تہذیبوں کے عروج و زوال سے ہے. اگر یہ قوم تہذیب یافتہ ہوگی، آرٹ عروج پر جائے گا، اور اگر ہماری تہذیب گر گئی تو فنون اور علوم کبھی بھی گری ہوئی تہذیب میں پنپ نہیں سکتے. یہ جب بھی پنپتے ہیں تو اعلیٰ تہذیبوں میں پنپتے ہیں. تو میں یہ امید کر سکتا ہوں، جیسے مجھے نظر آ رہا ہے، جو میرا ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری اب کی نسلیں آرٹ کی طرف بہت زیادہ رجحانات رکھتی ہیں. ہمارا دور جو بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، جب مصوری کے اوپر صرف تنقید ہی ہم نے سنی ہے، چاہے وہ مذہبی شکل میں ہو، معاشرتی شکل میں ہو، ہر شکل میں ہم نے مصوری پر تنقید سنی ہے. لیکن اب وہی لوگ جو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے، یہ کوئی فن ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے. کیونکہ دنیا جب گلوبلائز ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ عقدہ کھلا ہے کہ یہ آرٹ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک علم ہے، اور اس کی ایک کیٹیگری ہے انسانوں کے علوم میں، اور یہ ایک ایسا علم ہے جو سب سے با اثر ہے. ایک زبان بھی ایک ایسی زبان ہے، اور ایک ایسی زبان 10,000 الفاظ وہ معنی نہیں دیتے جو ایک امیج دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی اہمیت کو اب مانا جا رہا ہے. مستقبل اس کا اچھا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ روشن ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے طارق صاحب، ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.